السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ خوش آمدید. میں ہوں عائشہ امتیاز عباسی. ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملک میں موجود سیاسی بحران کی، جو کہ معاشی بحران کا بھی سبب بنتا جا رہا ہے. ناظرین، اس ملک میں چند اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی اگر ہم بات کریں تو ان میں دو اسٹیک ہولڈرز بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک اس ملک میں موجود پولیٹیکل پارٹیز اور دوسرے اس ملک میں موجود ادارے ہیں. ادارے یعنی انسٹیٹیوشنز جن میں آپ کی جوڈیشری اور دوسرے ادارے بھی آتے ہیں. لیکن ناظرین، نہ تو اس ملک میں سیاست مستحکم ہے اور نہ ہی اس ملک میں ادارے مستحکم ہیں. اور جب ادارے اور سیاست مستحکم نہیں ہوتے تو اس ملک کی ریاست یعنی ملک بذات خود کبھی مستحکم نہیں ہو سکتا. اور اس عدم استحکام کی وجہ سے جو معاشی بحران ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. ناظرین، ماضی میں جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن آج کے حالات میں جو ہو رہا ہے اس کی تو ایک الگ ہی کہانی ہے. اس کی ایک نظیر یہاں سے بھی نہیں ملتی کہ آج سے کچھ ماہ پہلے اگر ہم دیکھیں تو وفاق میں عمران خان کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آتا ہے، اور نو کانفیڈنس موشن کی وجہ سے عمران خان بہت سارے اپنے سٹانس پیش کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کو گرایا گیا، ان کی حکومت کے خلاف سازش کی گئی. ان سازشیوں کے بہت سارے نام بھی بتاتے ہیں. لیکن جو بھی ہوا، ان کی حکومت جاتی ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں، جس پر وہ مبارکباد بھی لیتے ہیں لوگوں سے. پھر کہانی یہی نہیں رکتی، معاملہ پنجاب تک آتا ہے. ایک معاملہ کورٹ میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت سارے جو رکن تھے وہ نااہل قرار دیے جاتے ہیں اور دوبارہ سے الیکشنز ہوتے ہیں. الیکشنز کی صورتحال کچھ اس طرح بنتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی 20 میں سے 15 سیٹس حاصل کرتی ہے، جس سے یہ یقینی بن جاتا ہے کہ پنجاب میں اگلا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا امیدوار ہی بنے گا. لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے دن کایا ہی پلٹ جاتی ہے اور پھر ایک دفعہ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کی بجائے پی ڈی ایم کا بنتا ہے، یعنی حمزہ شہباز دوبارہ سے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. پرویز الہی سب میں 186 ووٹ حاصل کرتے ہیں اور 179 ووٹ لینے والے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں. عدم استحکام کی اس سے بڑی مثال کیا ہوگی ناظرین، کہ سیاسی لوگ اور اپنے سیاسی مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے نہیں حل کر سکتے، اور معاملہ ایک دفعہ پھر سے سپریم کورٹ جاتا ہے اور 63A کی تشریح پہ جا کے رک جاتا ہے. پورا ملک 3 دن تک کے لیے ٹی وی اسکرینس کے ساتھ بالکل ایسے چپک کے رہ جاتا ہے جیسے اس ملک میں نہ تو کوئی معاشی بحران ہے، نہ ہی کوئی اور مسئلہ ہے. سب کچھ اچھا ہے اور بس ایک کورٹ کی پروسیڈنگ کے لیے پورا ملک ایسے منجمد ہو جاتا ہے. ناظرین، یہ سلسلہ چلتا ہے اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ 11 جماعتوں کا جو ایک غیر فطری الائنس پی ڈی ایم کی صورت میں وہ یہ ریکویسٹ کرتا ہے سپریم کورٹ سے کہ ہمیں فل لارجر بینچ چاہیے. پھر سپریم کورٹ ان کی استدعا کو نامنظور کرتے ہیں اور وہ کارروائی کا ہی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک فیصلہ آتا ہے. اس فیصلے کی روح کے مطابق پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہی مقرر قرار دیا جاتا ہے. ناظرین، یہ تو ساری کہانی ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بن گئے. وفاق میں شہباز شریف کی جو ہے وہ حکومت ہے، پی ڈی ایم کا الائنس بھی برقرار ہے. لیکن اس ساری سچویشن میں جو المیہ ہے وہ المیہ ریاست کے لیے ہے. سیاست چلتی آ رہی ہے، لیکن کیا یہ سیاست ریاست کے لیے ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیا ریاست کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ناظرین، ریاست کی عدم استحکام کو دور کرنے کے لیے سیاسی لوگوں کو ساتھ مل کر بیٹھنا ہوتا ہے. اداروں کو آپ چاہے جتنی دفعہ اس سارے معاملے میں انوالو کر لیں، آپ اس سے کوئی آؤٹ کم نہیں نکال سکتے جب تک سارے سیاسی لوگ ایک ڈائلاگ کی طرف نہیں جاتے. اگر آپ بار بار کورس کی طرف ہی جائیں گے تو پھر معاملہ وہیں کا وہیں رہے گا. پھر ایک پارٹی بائیکاٹ کرے گی اور دوسری اس کے فیصلے کو مانے گی. جب فیصلہ ایک کے حق میں آتا ہے تو دوسرا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب دوسرے کے حق میں آتا ہے تو پہلا اس کو متنازع قرار دے دیتا ہے. کوئی اس کو جوڈیشل کو کا نام دیتا ہے اور کوئی اس کو ایک تاریخی فتح کا نام دیتا ہے. یہ سچویشن اس ملک کی ہے، پاکستان کی ہے، جو کہنے کو تو ایک جمہوری ملک ہے لیکن جمہوریت بس نام کی ہی ہے، ادارے بس نام کی ہی ہیں. ناظرین، یہاں پہ سیاسی پارٹی کے ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رول کی تو بات کی ہے، جو کہ ملک کو استحکام کی طرف لے جانے والا تو بالکل نظر نہیں آتا. لیکن وہاں ہی اداروں کا بھی کوئی اچھا رول نظر نہیں آتا. اگر ہم عدلیہ کی بات کریں تو اس ملک کی تاریخ میں عدلیہ نے بہت سارے غلط فیصلے کیے ہیں. عدلیہ نے ایک عظیم اس ملک کے ایک لیڈر جن کو بھٹو کہا جاتا تھا، آج تک ایک عدلیہ کے سر پہ ان کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. اس طرح کے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں.
لیکن بہرحال کیونکہ یہ ایک ادارہ ہے اور ادارے جو ہیں وہ قانون سے ڈیفینیٹلی بالا تر نہیں ہوتے لیکن ریاست کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، تو ان کے فیصلوں کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایک پارٹی کی جب حق میں نہیں آتا، جب دوسری پارٹی ایکسیپٹ کرتی ہے تو پہلے کی پارٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو وہاں اس سچویشن میں تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرس کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے فیصلے کریں. جب آپ مل بیٹھ کے فیصلے نہیں کریں گے، اسپیس کریٹ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ایک تھرڈ پارٹی انٹروین کرے گی. جب انٹروینشن کی بات کریں ناظرین، تو بہت ہی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں ایک ڈیپ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہمیشہ سے پایا جاتا ہے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس ملک میں فیصلے سیاست دانوں سے زیادہ کہیں اور سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول ہمیشہ ہوتا ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر اس انسان کو لے کے آتے ہیں جو انہیں لگتا ہے کہ ان کے جو بھی انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے گا. اور جب ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کنورج نہیں ہو رہے ہوتے، جب ڈائیورجنس آف انٹرسٹ ہمیں نظر آتا ہے، تو اس صورت میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والا پولیٹیکل لیڈر سیاست سے آؤٹ ہو جاتا ہے اور ایک نیا بندہ ان ہو جاتا ہے. یہ ایک رول جو کہ کسی بھی ملک میں نہیں ہونا چاہیے ایسے اداروں کا، لیکن یہ رول ہمیں نظر آتا ہے. ایک پازیٹیو حد تک رول سمجھ آتا ہے. یو ایس میں بھی پینٹاگون جو ہے، اور ہر ملک میں اس طرح کے ادارے سیاست میں ان کا ایک رول ہوتا ہے، ایک رول اور ایک پازیٹیو رول. اس کی یقیناً بہت اہمیت ہوتی ہے. لیکن ایک جو غیر ضروری انٹرونشن ہوتی ہے جو اس ملک میں ہمیشہ سے چلی ہمیں نظر آتی ہے، وہ اب شاید یہاں رکنے کو اس کو وہاں رک جانا چاہیے. ناظرین، عدم استحکام موجود ہے. اس سارے سچویشن میں جب لوگ کورٹس کے پروسیڈنگس کو دیکھ رہے تھے تو کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ڈالر ملک کی اعلیٰ ترین سطح پر یعنی 233 روپے کا ہو چکا ہے. پاکستانی روپیہ اس قدر ڈی ویلیو ہو چکا ہے کہ سری لنکا کے بعد ورسٹ کرنسیز جو دنیا میں آتی ہیں وہ پاکستان کی کرنسی ہے. 1971 میں ہم سے ایک ملک الگ ہوتا ہے اور آج وہ معاشی طور پہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے. لیکن ہم آج کہاں کھڑے ہیں، یہ ایک سوال ہے. یہ سوال ہمارے اداروں کے لیے بھی ہے، یہ سوال ہمارے سیاستدانوں کے لیے بھی ہے. لیکن سب سے بڑا سوال سیاستدانوں کے لیے ہے، جو کبھی ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، جو ہمیشہ اقتدار میں آنے کے لیے تیسری کسی پارٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اور پھر وہی پارٹی کل کو ان کو جب باہر نکالتی ہے تو وہ دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور یہ سائیکل ہمیشہ سے ریپیٹ ہوتا آ رہا ہے. لیکن ناظرین، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس سے آج تک کوئی سبق نہیں سیکھتا. اس وقت اگر دیکھا جائے تو تمام سیاسی پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنے تمام اختلافات کو بھلائیں، ان کو ان اختلافات سے بالا تر عوام کے لیے فیصلے ہیں وہ کریں، عوام کے حق میں فیصلے کریں، ریاست کو بچائیں. اور یہ وہ موقع ہے جس میں وہ سارے مل کے اس ڈیپ اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو اس ملک سے ختم کر سکتے ہیں جو ہمیشہ سے اس ملک پہ انٹروینشن کرتی آئی ہے. اگر تمام سیاسی پارٹیز اکٹھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کے پاس فالوئنگ ہے، تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے، پی ایم ایل این کے پاس بھی ہے، جے یو آئی ایف کے پاس بھی ہے. آپ اس سے ہزار اختلاف کر سکتے ہیں کہ کم ہے، زیادہ ہے، نہیں ہے، لیکن وہ ہے اور وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس تمام سچویشن میں اگر سارے سیاستدان مل کر بیٹھتے ہیں تو کل کو کسی تیسری پارٹی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس ملک کے موجود لوگ جن کو ہم عوام الیکٹ کرتے ہیں وہ ان کو ڈکٹیشن دے سکیں. تو ناظرین، یہ وہ چند سوالات ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ریاست ایسے طریقے سے قائم نہیں رہ سکتی. اور ریاست ہے تو ہم سب ہیں، لیکن ریاست بھی ہم سب سے ہے. یہ دونوں چیزوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے. ناظرین، فی الحال تک کے لیے اتنا ہی. یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات لینا بہت ضروری ہیں، ورنہ یہ ریاست غیر استحکام کی طرف جاتی جائے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.